السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید جی۔ امید ہے سب خیریت ہوگی اور ہم آج بات کریں گے سکون، عافیت، ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں۔ ہم بات کریں گے کہ ایک صحت مند ذہن صحت مند جسم رکھتا ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت چلتی آ رہی ہے جس میں بہت بڑی حقیقت ہے، اور اگر ہم اس کو غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جب آپ پریشانی میں ہوں، آپ کسی ذہنی الجھن میں ہوں، غصہ، کسی بھی پینک میں، کسی بھی شدید اضطراب میں ہوں، تو آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، غصہ آ جانا، بار بار پیاس لگنا، یا اپنے جسمانی کچھ عمل جو ہیں وہ جو آپ روٹین میں نہیں کرتے ان کا ہونا، سرزد ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے جسم اور دماغ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سمجھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ذہنی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں یا جو مشکلات ہیں ان کا ہمارے جسموں پہ اثر نہیں ہوتا، ہماری صحت پہ اثر نہیں ہوتا۔ کیا ہم جو آج کل کے خاص طور پہ معاشرے میں جبکہ غذا خالص نہیں ہے، معاشی اور معاشرتی اور سیاسی بحران ہمارے ملک کو قوم میں اس طرح ہے، یہ جو ابھی کووڈ کا پیریڈ گزرا پورا، اس کی وجہ سے پوری دنیا جس اضطراب اور ہیجان میں مبتلا ہوئی، تو اس میں یہ جو ذہنی الجھنیں تھیں، لاک ڈاؤن اور ساری یہ جو خوف تھے، انہوں نے بہت سی ایسی بیماریوں کو جنم دیا، جسمانی بیماریوں کا، جو اس سے پہلے وجود نہیں تھی۔ اب ماہرین اس بات پہ متفق ہیں، چاہے وہ طبی ماہرین ہو، چاہے نفسیاتی ماہرین ہو، کہ جسم و روح اور دل کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ انسان کو چھوٹی سے چھوٹی نزلہ زکام سے لے کے نیند نہ آنا، سر درد کرنا سے لے کے خدا نخواستہ بڑی بیماریاں، دل کے عارضے، کینسر اور فالج اور بہت سی ایسی تکالیف انسان کو اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ اس نے اپنے آپ کا اپنی ذہنی صحت کو، اپنی نفسیاتی الجھنوں کو پراپرلی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، کسی کے ساتھ رجوع نہیں کیا نفسیاتی ماہرین سے، اس کے لیے کوئی پراپر میڈیکیشن نہیں لی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن اور جو ذہنی تناؤ ہے یا جو الجھنیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ ہمارے جو دماغ ہے ہر انسان کا، اس میں سے جو کیمیکلز، جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں روٹین میں، ان میں وہ کچھ زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان مسلسل دکھ، تکلیف، غم میں، نہ مایوسی، نا امیدی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور اس کو ہر چیز بہت بری لگتی ہے، یا غصہ آتا ہے، یا نیند نہیں آتی، یا اس کو جسم، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری بات سن سکے اور ہمیں کوئی مفید مشورہ دے سکے، ہمیں کسی طرح ہماری تسلی ہو سکے، اور ہمارے مسئلے مسائل پہ اس کے بعد ہم اس کی طرف سوچ سکیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دوسرے انسان کے پاس بے شک کوئی حل نہ ہو، آپ کسی تکلیف میں ہیں، آپ قرض میں ہیں، آپ کی جاب نہیں ہے، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، یا خدا نخواستہ کوئی اور دیگر مسائل ہیں، جسمانی کوئی بھی مسائل ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، باہر کے ہیں، ان کو شاید کوئی دوسرا انسان حل نہ کر سکے، لیکن اگر وہ آپ کی بات تسلی اور تشفی سے سن کے آپ کو تسلی کی تھپکی دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، دعا کرتے رہو اور کوشش کرتے رہو، اور شاید اس کے پاس کچھ ایسے باتیں ہوں، کچھ ایسے ذریعے ہوں جن کی وجہ سے آپ کو ان کا حل مل جائے۔ تو سکون کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور جب ہم یہ ذہنی سکون اور تناؤ سے ہم نجات حاصل کر کے اپنے ذہن کو پرسکون نہیں کر پائے، چاہے اس کے لیے ہم خود مشقیں کر لیں، ذہنی مشقیں جو کہ کچھ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، یا ہم کسی ماہرین سے مل لیں، یا ہم ایسی کتابیں خود پڑھیں اور صرف مشقیں سیکھیں۔ نفسیات کو خود سے پڑھ کے اخذ کر کے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعض دفعہ نقصان بھی دے دیتی ہیں، لیکن جو ماہرین نے کچھ آسان طریقے بتائے ہیں اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے، اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، بہت ساری تلخ اور یادیں اور بہت سارے مشکل واقعات، تکلیف دہ واقعات، اور بہت ساری ایسی الجھنیں اور غصہ، چڑ، نفرت، حسد، وہم، شک، ان سے ہم نکل سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی آپ جینے کے طرف مائل ہو سکتے ہیں، اپنی دوڑ اپنے ساتھ اور اپنا مقابلہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اسے کہ دوسروں کے ساتھ ہم ریس لگاتے رہیں۔ اس کے لیے دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ذہن میں بالکل رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہے۔ ہم ایک جسم کو تندرست و توانا کر رکھنے کے لیے ایک تو خوراک کا مناسب ہونا ضروری ہے، اور اس خوراک کا ہماری جسم میں کیسے استعمال ہونا ہے، اس کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ یہ خواتین و حضرات، بچے، ہر کسی کو اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ کچھ اور طریقے، ضروری نہیں کہ جم یا کوئی اور چیز ہو، اس میں آپ بالکل آسانی کے ساتھ آپ کا بہت
آسانی سے واک کر سکتے ہیں. ایک لمبی اچھی واک کہتے ہیں جو ہے وہ بہت سارا اس میں آسانی کرتی ہے. اور علاوہ اس کے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بیٹھ کے ڈائری رائٹنگ اور بہت سارا اپنے ساتھ وقت آرام سے گزار سکتے ہیں. سہولت کی بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم اس کو وقت پہ نہیں اس کو انجام دیتے تو ہمارا ذہن، ہمارا شعور، لاشعور آپس میں اس طریقے سے ان کا متفق ہیں کہ یہ اگر ہم اپنی روٹین ٹھیک نہیں کرتے اپنی ہر چیز کو، تو یہ اس کا طریقہ یہ ڈھونڈتا ہے ہمارا لاشعوری دماغ جو ہے کہ وہ جسم کی کسی حصے سے، کسی تکلیف سے، چاہے وہ پیٹ میں درد ہو، مروڑ ہوں، ٹانگوں میں کھچاؤ ہو جائے، گردن کھنچ جائے، کندھوں میں درد ہو، ہاضمے کی خرابی، چھینکیں آنا شروع ہو جائیں، سر میں درد شروع ہو جائے، سے لے کے بخار اور ہر طرح کی بیماریاں ہمارے اوپر طاری ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کو اظہار چاہیے اور وہ لاشعور پھر جسم کے ذریعے اظہار کرتا ہے. کیونکہ جسمانی بیماریوں کا ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ذہنی نفسیاتی الجھنوں کو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں ان کو پاگل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی بے تکی اور بہت ہی غیر منطقی بات ہے. تو اس لیے وہ اس کا اظہار جسم جب کرتا ہے، اور بخار اور گلے خراب کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی اس سے زیادہ سنگین مسئلہ بھی ہو جائے، اس کا ہم فوراً علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم دوائیاں بھی لیتے ہیں، ہم دوسرے کو بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں. یہی جو تضاد ہے نا معاشرتی، اس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. ان ایسی بیماریاں جو کہ ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان کو سائیکوسومیٹک ڈیزیزز کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ پرسکون اور صحت مند جسم ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن بالکل تر و تازہ ہو، پرسکون ہو. کوئی مشکلات ہر انسان پہ آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سی کیفیات سے وہ گزرتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور دوسرا، اس کا ذہن اگر پرسکون رہے گا تو اس انسان کے پاس ہمیشہ سوچنے کا وقت زیادہ اور سوچنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اس کے پاس بہت سی وہ چوائسیز ہوتی ہیں کہ کون سا رستہ کہ بہتر کی طرف لے کے جائے گا. وہ کسی بہتر دانا عقل مند لوگوں سے رجوع کر لے گا اور یہ چیزیں اور اس سے مشورہ لے کے کوئی اچھا اقدام کر لے گا، بجائے سے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کونے خدرے میں بند کر لے اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ میرے پاس اب کچھ حل نہیں رہا یا میں کیا کروں. تو وہ جو اس کیفیت میں انسان نہ تو اپنے عملی طور پہ کچھ کر پاتا ہے، اور اس کا جسمانی طور پہ بھی وہ کمزوری اور تھکاوٹ اور بے چینی اضطراب بڑھتا رہتا ہے. اس کو ہمیں وقت ہے کہ ہم اپنے اوپر چھوٹی چھوٹی آسان ذہنی مشقیں، سانس لینے کی مشق، ڈائری رائٹنگ، ایمٹی چیئر ٹیکنیک اور آنکھیں بند کر کے خاموش طریقے سے اپنے آپ کو پرانے واقعات سے نکالنے کی بہت ساری نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ایکسرسائزز پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیوز تو ضرور دیکھیے، اور آگے بھی آپ کو بہت ہوتی رہیں گی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کا بھی اور اپنی نفسیاتی الجھنوں، اپنی ذہنی پریشانیوں کو اسی طرح ایڈریس کریں جس طرح آپ اپنی جسمانی بیماریوں کو کرتے ہیں. انشاءاللہ سب بہت بہترین ہوگا. جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اگر بات پسند آئی ہو تو کمنٹ بھی کیجیے گا، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.